بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہازم اللذات یعنی الموت۔ اس کا ترجمہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری خوشیاں اور دنیا کی ساری تمنائیں اس ناپائیدار زندگی تک محدود ہیں۔ جب روح اور بدن کا رشتہ موت کے ذریعے ٹوٹ جائے گا تو یہ عیش و عشرت سب ختم ہو جائے گا، اور جو دنیا کا سامان ہے وہ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ انسان کی غفلت اور جھوٹی لذتوں پر قناعت کا سبب یہی ہے کہ موت کا بھیانک چہرہ اس کی نظر سے اوجھل ہے۔ اگر غفلت کا پردہ ہٹ جائے اور موت کے بعد کا منظر اس کے سامنے رہے تو اسے دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگے گا۔ مرتے ہی یہ ساری چیزیں اس سے چھن جائیں گی اور وہ دنیا سے خالی ہاتھ اپنے گھر سے ہی نکال دیا جائے گا۔ جس بیوی کے لیے اور جن اولاد کے لیے اپنی آخرت برباد کی تھی، جن رشتہ داروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کی تھی، ان میں سے کوئی بھی اسے ساتھ نہیں دے گا۔ نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی سواریاں، کوئی دولت اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ قبر کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں اس کو تنے تنہا جانا ہوگا۔ چند دن کے بعد اس کا جسم، جس کے بنانے میں، اس کے سنوارنے میں انسان گھنٹے لگاتا تھا، یہ بدن گل جائے گا، سڑ جائے گا اور کیڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ یہ ہے موت کا ظاہری نقشہ۔ اس کے علاوہ روح کی سختیاں، قبر کا عذاب، فرشتوں کا سامنا کرنا، قبر کے عذاب کی کیفیت، اس کا اندازہ تو تصور سے باہر ہے۔ موت کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ غفلت کی بیماری کا علاج ہے، موت کو یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے اس میں یہی کہا ہے کہ یہ موت لذتوں کو ہضم اور ختم کرنے والی چیز ہے۔ جب انسان اسے یاد رکھے گا تو اسے لذتیں اور خواہشیں آخرت کے بنانے سے اسے روک نہیں سکتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا جاتا کہ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی یاد سے روتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی کو اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو بعد کا معاملہ اس سے سخت ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے جو منظر قبر کا دیکھا ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے افضل ترین حضرات میں سے ہیں۔ کئی بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت تک سنائی ہے، اس کے باوجود ان پر آخرت کا خوف اس قدر غالب تھا کہ کسی قبر کو دیکھتے ہی، قبر کو یاد کرتے ہی وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ مرنے کے بعد آدمی کو جن منزلوں سے گزرنا ہے، اگر خواب میں بھی کسی کو نظر آ جائے تو دہشت اور خوف سے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مگر ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ غیب میں رکھا ہے، پھر دنیا کی فضا نے، دنیا کے ماحول نے، دنیا کی خواہشوں نے، دنیا کی لذتوں نے انسان کی بصیرت پر غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں۔ ورنہ اگر قبر ہی کے مناظر انسان کے سامنے آ جاتے تو زندگی اجیرن ہو جاتی، زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر وہ حالت
तुम पर खुल जाए, कब्र के अहवाल तुम पर खुल जाएं और वो अहवाल जो मैं देख रहा हूँ वो तुम लोग देखने लगो, तो तुम लोग खौफ और डर से मुर्दों को दफन करने की हिम्मत नहीं करोगे। तो लिहाजा अल्लाह के नबी ने यही कहा है कि मौत को याद रखेंगे तो हमारी लज्जतें दुनिया की ख़त्म हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो दुनिया के अंधेरों में अल्लाह को पहचान लेते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो दुनिया में रहकर अपनी आँख और अपनी मौत को हमेशा याद रखते हैं और अपने साथ आमाल ले जाने की फ़िक्र करते हैं, नमाज़ों को ले जाने की फ़िक्र करते हैं। और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो कब्र के लिए अपने हाथों से सांप और बिच्छू वहाँ तैयार कर रहे हैं, अपने गुनाहों की वजह से, अपने झूठ की वजह से और अपने नमाज़ों को छोड़ने की वजह से, हराम की वजह से वो अपने कब्र के अंदर सांप और बिच्छू तैयार कर रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नबी ने इसके अंदर हमें यही नसीहत की है कि जो आदमी हमेशा मौत को याद रखेगा तो उसकी लज्जतें दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी और वो आखिरत के आमाल में बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको मौत को याद रखने की और उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।